اس کے اندر خط لکھا، اور ایک روایت میں یہ کہ فوجیں لے کے آ گیا، خط لکھا امیر معاویہ کو کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا او رومی کتے، جواب یہ ہے، یہ الفاظ ہیں، اور رومی کتے، تو ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو اختلاف ہمارا ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن کے ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں گے؟ خبردار، اگر تو نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا تو سب سے پہلے جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، لگا لیں ان میں کتنی نفرت ہے، کتنا بغض اور عداوت ان میں، لگا لیں اندازہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں آج علم اور فقہ کا ایک باب بند ہو، علم اور فقہ، عقل و دانش، علم و حکمت، اس کا ایک آج دروازہ بند۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ سناؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اگر میں نے سنایا تو آپ کو تکلیف نہ ہو، کہ پریشانی نہ ہو۔ فرمانے لگے نہیں، تم مجھے ذرا ان کے فضائل کچھ بتاؤ۔ انہوں نے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ کہ جس سے مومن محبت کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سن رہے، اور سننے کے بعد فرمایا کہ جو تو نے کہا، اللہ کی قسم ابو الحسن اس سے بھی آگے، جو تو نے کہا ابو الحسن یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور آج جو ہے نا لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان نفرت کو ثابت کرنا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے نیک و زیبا ہے، کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسول سید القونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ جو دین ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، جس کے اصولوں پہ چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول یہ ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جس انسان نے کسی دوسرے کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، غلط خیالات، غلط گمانات سے بچو۔ غلط خیالات یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ حسن ظن، دوسروں کے بارے میں اچھے خیال رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ بھی دین اسلام کا ایک اصول ہے۔ نمبر ایک، پردہ پوشی۔ دوسرے کی غلطی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ غلطی کو چھپا لیں، اس غلطی کو دوسروں کے سامنے
ظاہر کرتے نہ پھرے. یہ ایک اصول ہے. آپ کسی کی غلطی کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں پہ قیامت کے دن پردہ ڈال دے. نمبر ایک. نمبر دو، دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں. مطلب یہ ہے آپ کے سامنے دو طرح کی چیزیں آ گئی، ایک میں برائی ہے، ایک میں اچھائی. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ برائی کی طرف توجہ نہ دے، اچھائی کی طرف توجہ دے. ایک ہی شخص کے متعلق کچھ آپ کو اچھی باتیں ملے، کچھ آپ کو منفی باتیں مل گئی. اب حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن یہ ہے کہ آپ اس کی اچھی باتوں کو قبول کر لیں، اور جو اس کے اندر عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اس کو اس کی کوئی مجبوری سمجھ کے درگزر کر دیں. یہ دین اسلام کے کہہ لیں آپ اصول ہیں. ایک دین اسلام کی رہنمائی ہے کہ جو اس نے ہمیں بتلائی ہے، ہماری رہنمائی کی. پردہ پوشی کریں، دوسروں کی غلطیاں کوتاہیاں چھوڑیں. اگر وہ متعدی نہیں، ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، تو ان کو وہیں چھوڑ دے، ختم کر دے، تاکہ برائی مزید آگے نہ پھیلے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ بے حیائی، غلط چیزوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بدترین عذاب. تو اصول یہ بنا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برائیوں کو پھیلایا نہ جائے، برائیوں کو پھیلایا نہ جائے. اور اگر کسی کے متعلق اچھی اور بری اطلاع مل رہی ہے تو کوشش کریں کہ اچھائی کو قبول کر لیں، برائی سے درگزر کریں، برائی سے درگزر کریں، تاکہ جس کی برائی بیان ہو رہی ہے اس کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت نہ ہو، ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ نہ بھرے. کیونکہ جب برائی ہوتی ہے تو لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اس کے لیے بغض اور نفرت آئے. لہذا کوشش کریں کہ برائی سے اپنے آپ کو بچا کریں. اللہ کے بندو، یہ محرم کا مہینہ چلتا ہے، اس کے اندر ایسے لوگ بطور خاص آج کل جو سوشل میڈیا اس پہ تو عام چلتے ہیں، وہ جیسے برسات کے اندر مینڈک نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے بندو مینڈکوں کی طرح نکل آتے ہیں. مشاجرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اختلافات جو ہو چکے ہیں، دیکھیں ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس کی ڈسکشن کر لیں جتنا مرضی کر لیں، جو لڑے تھے، ہماری ڈسکشن کرنے سے ان کی صلح ہو گئی. اگر انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت کی تو اب ہمارے بحث کرنے سے وہ مخالفت ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اختلافات تھے ختم ہو. دیکھیں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ فیصلے لے کے چلے جاتے ہیں یا فیصلہ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں، وہ اپنی پچھلی قصے کہانیاں شروع کرنے لگے. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، پچھلے والے کو چھوڑ دو، اس میں پٹی ڈالو. اگر پچھلی والی لے کے بیٹھ گئے، اس کو کلیئر کرنے چل پڑے، اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، تو پھر معاملہ تھا. جو ہو گیا اس پہ ختم کرو، اس کو آگے بات کرو کہ یار اب آئندہ ہم ایسا نہیں کریں. تو اللہ کے بندو، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں واقعہ کربلا کو بنیاد بنا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان پہ تبرہ کرنا، ان کو برا بلا کہنا، معاذ اللہ ان کو ایمان سے خارج کر دے. یہاں تک بھی لوگ کہ ان کا ایمان ہی نہیں رہا، وہ سارے ایمان سے پھر گئے. بلکہ کچھ کہنے والے تو یہاں تک پہنچ گئے کہ امام مہدی جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پھانسی دیں گے. مطلب یہ ہے
کہ اس قدر آگے بڑھ جانا ان واقعات کو بنیاد بنا کر کہ جن واقعات کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا، کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں، ان واقعات کو بنیاد بنا۔ اب دیکھیں جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے خلافت چھین لی، او بھائی خلافت چھین لی، اللہ کے بندو آپ یہ کہتے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع بہادر دلیر، وہ خیبر کا جو قلعے کا دروازہ تھا اکیلے ہی ایک ہاتھ سے اٹھا، وہ 40 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، وہ اتنا دروازہ اکیلے ہی ہاتھ سے، ڈال ٹوٹ گئی اس کو ڈال بنا لیا، جب ڈال ٹوٹ گئی تو اس دروازے کو ڈال بنا لیا۔ اب وہ بچہ بیچارہ ایک سن رہا تھا، اس نے کہا ابو جی وہ ڈال بنا لیا تو دروازہ اتنا لمبا چوڑا تھا، وہ تلوار چلا کیسے رہے تھے، وہ تلوار چلا کیسے رہے تھے؟ اب آگے سے وہ بھی مزاحیہ سے جواب دیتے ہیں، کہتے بیٹے درمیان میں کھڑکی نکال لی ہوگی، درمیان میں کھڑکی، اب اندازہ کریں کوئی عقل کی بات، بھائی اتنا بہادر، کہتے ہیں جی وہ اتنا ایک ہی ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ دیا، مرہب کے سر پہ تلوار ماری، مرہب جو یہود کے خیبر کا سردار تھا اس کے سر پہ تلوار ماری، جسم دو حصوں میں ہو گیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، تلوار نیچے، ایک زمین کاٹ دوسری ساتوں زمینیں کاٹ دی، ساتوں زمینیں کاٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا، جا جلدی جا، کہیں آگے بیل کے سینگ نہ کٹ جائیں، اگر وہ سینگ کٹ گیا تو آپ نے کس سے کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ زمین کے نیچے ایک بیل ہے، بیل کے سینگوں پہ زمین ہے، وہ جب ادھر ادھر کرتا ہے زلزلہ آتا ہے، یہ کس سے کہانیاں اندازہ کریں، یہ کس سے کہانیاں ادھر سے چلی ہوئی ہیں۔ اب ہمارے خطبہ حضرات اور ہمارے بطور خاص رویہ خطیب وہ اس انداز سے واقعات کو بیان کرتے ہیں اللہ کے بندوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اب ایسے قصے کہانی عجیب لیلا مجنون، عجیب قصے کہانی ہے۔ جبرائیل کو بھیجا جلدی جا، جبرائیل آئے، آدھا پر کٹ گیا، آدھا پر ان کا بھی کاٹ دیا، اتنے بہادر اتنے دلیر، کہتے خلافت چھین لی، میں خلافت کس سے چھین لی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی سے چھین، اچھا جی چھین لی تھی تو اتنا بہادر آدمی وہ بوڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر سکا، اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو ینگ ہے، جوان ہے، تو جس کی تلوار کے اندر یہ پاور ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اللہ کے بندوں گڑے ہو کسی کام نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدہ فاطمہ کا دروازہ توڑ دیا، وہ بھائی کیسے توڑ دیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو 6 مہینے تک جو ہے وہ زندہ رہی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو 2-2.5 سال کے بعد ہے۔ مطلب جھوٹ، ان جھوٹ کے بلندوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ کے بندوں ان پہ تبرہ کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کے درمیان نفرت کی دہلیز، نفرت کی جو ہے خلیج پیدا کر دی جاتی ہے کہ جی وہ تو ایک دوسرے سے بڑی نفرت کرنے والے تھے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے بندوں ایک دوسرے سے بڑا پیار کرنے والے تھے۔ قرآن نے ان کو کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و کریم، مشفق و مہربان، وہ نفرت کرنے والے نہیں، محبت کرنے والے تھے۔ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، غلط فہمی کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتی ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں نفرت نہیں، وہ نفرت جو دل کے اندر پیدا کر لی جائے، بغض اور کینہ جو دل کے اندر پیدا کر لیا جائے اور اس کو نکلنے نہ دیا جائے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں نہیں ہے، یہ قطعاً نہیں۔ دیکھ لیجئے قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم و کریم
بڑے مشرق، بڑے مہربان ہیں، ان کے درمیان محبت دیکھ لیں آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں بھی ابھی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. اپنے کندھے پہ حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حسن جو ہے اپنی سیرت کے اندر، اپنی صورت کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی شکل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں. چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کا ہے. ولیس بعلی، علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے. وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے بندوں دیکھیں کیسا عقیدت و احترام ہے، کیسی پیار اور محبت ہے، کیسی دل لگی ہے، کیسی دل لگی کی باتیں. کہا کہ یہ تیرے مشابہ نہیں ہے، اس کا ماندرا تجھ پہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام پہ ہے. اور علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے. اور یہی بات شیعہ حضرات کی تاریخ یعقوبی، اس کے اندر بھی بیان یہی الفاظ ہے کہ شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر شبیہ بعلی. اس کی حسن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت ہے، علی کے ساتھ مشابہت نہیں. جو صحیح بخاری کے اندر ہے وہی الفاظ تاریخ یعقوبی شیعہ حضرات کی کتاب کے اندر موجود. اور علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہی. تو یہ کیا محبت ہے، اللہ کے بندو تعلق ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ معمولی سے ناراض ہو گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. آپ کو پتہ ہے باغ فدق، فدق ایک جگہ کا نام ہے، اس کا باغ ہے اس جگہ پہ، کہ وہ باغ ہماری وراثت ہے، ہمیں دیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے، ہم وراثت کسی وارث کے لیے نہیں چھوڑتے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے. ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہے، وہ کسی کی وراثت نہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں بنے گا، وہ کسی کی جائیداد نہیں بنے گا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں کیا کرتے تھے وہ سارے کام اس باغ فدق سے پورے ہوں گے. اہل بیت کی ضروریات پوری ہوں گی، امہات المومنین کی ضروریات پوری ہوں گی، غریبوں مسکینوں کی ضروریات اس سے پوری ہوں گی. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. بیٹا، میں نبی علیہ السلام کے فرمان میں تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تبدیلی نہیں کر سکتا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے دل میں تھوڑی سی رنجش وقتی طور پہ پیدا ہوگی. اب یار لوگ اس کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں جی کیا ہو گیا، وہ تو گولی نہیں، انہوں نے تو دوبارہ شکل تک نہیں دیکھی. حالانکہ اللہ کے بندو ایسا نہیں. اب جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی ہیں تو ان کی تیمارداری کون کر رہی ہے؟ ان کی تیمارداری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی تیمارداری کر رہی ہیں، یہ ان کی خبرگیری کر رہی ہیں، یہ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. اگر نفرت ہوتی، اگر مخالفت ہوتی، اگر ناراضگی ہوتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانے دیتے؟ ان کی بیوی یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ میرے شوہر سے ناراض ہیں، اللہ کے بندو ان کو جانے دیتے کہ جاؤ ان کی خدمت کرو. اور جب فوت ہو گئی تو غسل بھی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی، جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پڑھایا. اللہ کے بندو کہتے ہیں نفرت ہے،
اگر نفرتیں ہوتی تو پھر یہ کیسے تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے نہ بیعت کی. جب بیعت کے لیے آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرماتے، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک. صحیح بخاری کی حدیث کہ ابو بکر ہم تیری فضیلت کو جانتے ہیں، ہم تیرے مقام کو پہچانتے ہیں، ہم تیری رفاقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانتے ہیں. جو آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کی رفاقت، آپ کا فاق، آپ اس کے اہل ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ کے بندو بیعت کرتے ہیں. اب کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور اگر مخالفت ہوتی تو بیعت کرتے. تو اللہ کے بندو یہ مثبت چیزیں بیان کریں، مثبت چیزیں لوگوں کے سامنے لائیں کہ ان میں محبت تھی، نفرت نہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کروں. مجھے اپنے رشتہ داروں کی نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ. یہ کتنی تکریم کر رہے ہیں، اہل بیت ان کی تکریم کر رہے ہیں، اور یہ اہل بیت کی تکریم کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے بندو، جب ان کو سامنے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے، اپنی سواریوں سے اتر جاتے، ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے. کن کی تکریم کر رہے ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ کی. عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اہل بیت میں سے. عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس میرا چچا ہی نہیں، میرا باپ بھی ہے. العم سنب ابی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، چاچا باپ کی طرح ہوتا ہے. تو یہ دو عظیم شخصیات، دونوں شیخین کتنا احترام کر رہے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جائے اپنی سواری سے اتر جاتے. یہ تکریم، یہ عزت. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آیا، قحط سالی آئی، قحط آ گیا، تو دعا کے لیے جن کا انتخاب کیا، دعا کے لیے جن سے درخواست کی، وہ کون تھے؟ وہ عباس رضی اللہ عنہ. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہلے تیرا پیغمبر تھا، آج وہ نہیں رہا، آج اس کے چچا کو لے آئے. اب ممبر پہ بٹھانا، ممبر پہ کھڑا کرنا، اللہ کے بندو یہ عزت و تکریم ہے. یہ عزت و تکریم دے رہے ہیں، کن کو دے رہے ہیں؟ اہل بیت کو دے رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی موجودگی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب بٹھاتے. بزرگ صحابہ کرام ہیں، بڑی عمر کے صحابہ کرام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے والے صحابہ کرام ہیں. انہوں نے کہا دیکھو ایک بچے کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. ہم بڑے بڑے لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، حق ہمارا ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کن کو بٹھا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اللہ کے بندو یہ عزت و تکریم دے رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وظیفے مقرر کیے گئے، امہات المومنین سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے وظیفے مقرر کیے، اور سب سے زیادہ وظیفے کیے کس کے؟ اہل بیت کے. عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ان کے لیے 5000 دینار لکھو، ان کو 5000 دینار. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ
ان کے لیے 4000 دینار، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 3000 دینار، سب سے پہلے ان کے لیے اور سب سے زیادہ ان کا وظیفہ رکھا۔ اللہ کے بندوں، ان کے درمیان پیار ہے، محبت، لیکن آج جو ہے نا دیکھیں، نفرت کا بازار گرم کے، پتہ نہیں ان میں کتنی نفرت تھی۔ نہ میرے بھائی، نہ نفرت نہیں، وقتی طور پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، وقتی طور پہ غصہ آ جاتا ہے، انسان ہے، انسان ہے، آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندو، ایک عقیدتاً کہ پوری زندگی نفرت کے اندر، پوری زندگی بغض کے اندر نہیں، ایسا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ مخالفت، مخاصمت، مشاجرت، جھگڑا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، انہی کے درمیان ہوا۔ اللہ کے بندو، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے درمیان بھی بغض اور کینہ اس حد تک نہیں تھا کہ وہ بغض اور کینہ ایک دوسرے کو یہ کافر سمجھو، ایسا نہیں تھا، وقتی طور پہ تھا، دل صاف، دل صاف۔ جنگ صفین کا موقع ہے، فوجیں آمنے سامنے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ان کے ساتھیوں کو غلط کہنا شروع کیا۔ نہج البلاغہ شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب ہے، جیسے ہمارے ہاں قرآن ہے، شیعہ کے نزدیک نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا تکونوا سبابین، خبردار گالیاں نہ دو، خبردار گالیاں نہ دو۔ لوگ حیران ہو گئے، جناب لڑنے کے لیے صفیں برابر کر رکھی ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے اور دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گالیاں نہ دو؟ فرمایا کہ نہ گالی، لا نستزیدہم بی ایمان ولا یستزیدوننا بی ایمان، ایمان میں ہم ان سے زیادہ نہیں، وہ ہم سے زیادہ نہیں، جیسا ایمان ہمارا ہے ویسا ہی ایمان ان کا ہے، ہمارے اور ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ الا مختلفنا فی دم عثمان ونحن منہ براء، ہمارا اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خون، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، ونحن منہ براء، حالانکہ ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں۔ بس یہ غلط فہمی ہم میں پیدا ہوگی، وہ سمجھتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، ہمارا کوئی لینا دینا ہے، فرمانے لگے نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، ہم ان سے بری ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس ایک غلط فہمی ہے کہ جس غلط فہمی نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کے کھڑے کر دیا۔ اللہ کے بندو، آج دیکھیں لوگ بیان کرنے والے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں معاذ اللہ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کافر ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لوگوں لا تکونوا سبابین، گالیاں مت دو، برا مت کہو۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے بندے ذرا دیکھیں، یہی جنگ صفین، جنگ کی تیاریاں، روم والوں نے دیکھا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جو کفار ہے بڑا چلاک ہے، کافر بڑا چلاک ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض تاریخ کے اندر البدایہ والنہایہ، یہ تاریخ کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر خط لکھا، اور ایک روایت میں یہ کہ فوجیں لے کے آ گیا، خط لکھا امیر معاویہ کو کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا او رومی کتے، جواب یہ ہے، یہ الفاظ ہے، اور رومی کتے،
تو ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو اختلاف ہمارا ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن کے ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں گے؟ خبردار، اگر تو نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا تو سب سے پہلے جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، لگانے ان میں کتنی نفرت ہے، کتنا بغض اور عداوت ان میں، لگا لیں اندازہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں آج علم اور فقہ کا ایک باب بند ہو، علم اور فقہ، عقل و دانش، علم و حکمت، اس کا ایک آج دروازہ بند۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ سناؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اگر میں نے سنایا تو آپ کو تکلیف نہ ہو، کہ پریشانی نہ ہو۔ فرمانے لگے نہیں، تم مجھے ذرا ان کے فضائل کچھ بتاؤ۔ انہوں نے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ کہ جس سے مومن محبت کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سن رہے، اور سننے کے بعد فرمایا کہ جو تو نے کہا، اللہ کی قسم ابو الحسن اس سے بھی آگے، جو تو نے کہا ابو الحسن یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور آج جو ہے نا لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان نفرت کو ثابت کرنا ہے، ان کے درمیان عداوت کو ثابت کرنا ہے، حالانکہ وہ نہیں۔ اللہ کے بندوں وقتی طور پہ آئی ٹھیک آ جاتا ہے، پیار اور محبت موجود ہے۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے ناموں سے نفرت ہے۔ دیکھ لیجئے علی رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، ان کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان۔ بیٹا پہلا پیدا ہوا نام محمد رکھا، دوسرا ابو بکر، تیسرا عمر، چوتھا عثمان، پانچواں عباس۔ کہنے والوں نے کہا جناب آپ نے اپنے چچا کو تو پیچھے کر دیا، ان کو آگے لے آئے۔ فرمایا میں نے نہیں کیا، اخرہم اللہ، ان کو اللہ نے پیچھے رکھا، میں نے پیچھے نہیں رکھا۔ اللہ نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے ساری کائنات کا امام بنایا، اس کے بعد خلافت ابو بکر کو ملی، اس کے بعد اللہ نے سلیکٹنگ عمر کی ہے، تیسرے نمبر پہ عثمان آیا ہے۔ جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے علی نے بھی وہی رکھی ہے۔ میں نے مؤخر نہیں کیا، عباس رضی اللہ عنہ کو 5ویں نمبر پہ لے کے گیا ہوں، وہ میں نے نہیں، اللہ نے ان کو پیچھے رکھا تو میں نے بھی پیچھے رکھا۔ اب یہ نام رکھے ہیں کن کے ناموں پہ؟ اللہ کے بندو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ۔ حسن کے بیٹوں کے نام یہ، حسین کے بیٹوں کے نام یہ، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ان میں نفرت ہے۔ نفرت ہوتی تو ان کے ناموں پہ نام کیوں رکھے؟ پھر کہتے ہیں جی ڈر گئے تھے معاذ اللہ، جس طرح تم منافق ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ یہ نفاق سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں بھی تھا؟ وہ ڈرنے والا نہیں ہے، وہ دل کا سچا ہے، دل کا مومن ہے، وہ دل کا صاف اور کلیئر ہے۔ اس نے نام رکھے اپنی دلی چاہت کی بنیاد پر۔ اس لیے جب کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جناب آپ کے دور میں فتنے بہت ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو کہا آپ کے دور میں فتنے بہت ہیں، آپ سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے ادوار میں فتنے نہیں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جواب دیا، فرمانے لگے ان کے مشیر ہم، ان کے مشیر
ان کو مشورہ دینے والے، ان کو صحیح راستہ بتانے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے وہ ہم تھے۔ جب ہم تھے ہم نے صحیح رہنمائی کی، فتنے پیدا نہ ہوئے۔ اب ہمارے مشیر تم جیسے نلائق اور گدھے ہیں کہ جو غلط ٹریک پہ چلا کے جنہوں نے فتنوں کو برپا کر رکھا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ دل سے محبت کرنے والے۔ آگے سیدنا حسین کے بیٹوں کے نام یہ، حسین کے بیٹوں کے نام یہ ہے، حسن کے بیٹوں کے نام یہ ہے، حتیٰ کہ محمد باقر جو کہ شیعہ حضرات کے نزدیک 5واں امام ہے، محمد باقر، اس نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے۔ اندازہ کرے آپ، اللہ کے بندوں ان کے ناموں پہ نام رکھے، کیوں رکھے؟ پیار اور محبت کی بنیاد۔ کیا کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، وہ چلا گیا کوئی بات نہیں، اس کا نام ہی صحیح، اس کی یاد تو باقی رہے گی، اس کا جب نام سنیں گے یاد آ جائے گا۔ اللہ کے بندو، ان میں یہ پیار موجود ہے، ان میں محبت موجود ہے، ان میں رشتہ داریاں موجود ہیں، یہ ایک ہی پردادا کی اولاد ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو عبد شمس، یہ سارے ایک پردادا کی اولاد ہے۔ آج تو پتہ نہیں کیا کہ وہ پتہ نہیں کوئی اور ہی کسی کافر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہی کوئی اور ہے۔ نہ میرے بھائی نہ، یہ سب ایک۔ لوگوں نے جتنی مخالفت آج جھوٹے قصے کہانیوں کے ذریعے سے پھیلا دی ہے، وہ نفرت ہے نہیں، وہ نفرت ہے نہیں۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ، اس کو پتہ چلا کہ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، اور برا بھی ہماری آڑ میں کہتے ہیں، ہماری محبت کو آڑ بنا کے ابو بکر اور عمر کو گالیاں دی۔ فرمانے لگے ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، اگر یہ مجھے مل جائے میں ان کو بدترین طریقے سے قتل کروں گا، میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کیا کرو، میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور اگر میں ابو بکر اور عمر کے لیے مغفرت کی دعا نہ کروں تو قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، لوگ آج نفرت نہ میرے بھائی نہ، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت عظیم جماعت ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، صحابی ہے، کلوں وعد اللہ الحسنی، قرآن کہتا ہے سارے جنت۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، ایمان ان کے دلوں کے اندر اللہ نے بھر دیا ہے۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ سارے کے سارے جنتی، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، لوگوں خبردار، یہ اللہ کی جماعت کامیاب۔ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ، ان کے پیچھے چلو، بے احسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے ان کی اچھی باتوں کو لو، ان کی برائیوں کو مت کھنگالو، ان کو اپنے محسن مانو، ان کے احسان کا تقاضا ہے، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو، ان کے لیے اچھے جذبات رکھو، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، من سب اصحابی
فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو بھی میرے کسی صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، ساری کائنات کی لعنت۔ لہذا اللہ کے بندو کسی صحابی کے خلاف نفرت نہ کرو۔ ایسے واقعات بیان کر کے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جھوٹی تاریخ، جھوٹی۔ قرآن کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے بندو تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں، تو ان کی عزت و تکریم کرو، ان کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، ان کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرو۔ جس طرح انہوں نے ہم پر احسان کیا، اللہ ان کے احسان کا بدلہ ہماری طرف سے تو دے دے، اس طرح دے دے جس طرح وہ اس احسان، اس بدلے کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔